السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج کی ویڈیو میں ہم ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا اسٹیپ نمبر 2 انالائزنگ انفارمیشن اس کو ڈسکس کریں گے. دا پرپز ہیئر ٹو ڈرا اے کنکلوژن اباؤٹ دا امیڈیٹ اینڈ روٹ کاز. ہم نے جو بھی اپنے اسٹیپ 1 پہ انفارمیشن گیدر کی تھی، سائٹ وزٹ سے، انویسٹیگیشن سے، انٹرویو سے، اب اس تمام ڈیٹا کو ہم نے انالائز کرنا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے امیڈیٹ اینڈ روٹ کاز کیا تھی. اب امیڈیٹ کاز کیا ہوتی ہے؟ آر obvious cause that gave rise the itself event. جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو امیڈیٹ کاز کی وجہ سے ہی ایکسیڈنٹ ایکچوئل میں ہیپن ہوگا. These will be the thing that occurred at the time and the place of accident. For example, ہمارے پاس ہائٹ سے ایک اسپینر گرتا ہے اور نیچے کام کرتے ہوئے آدمی کے سر میں لگ جاتا ہے. تو امیڈیٹ کاز کیا ہے کہ انجری occurred due to hitting a spanner which is fall from height. اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں جو ہمارے سامنے ہے کہ ایک جگہ پہ سلپلی فلور تھا، ہمارے ورکر وہاں سے گزر رہا تھا، سلپ ہو گیا. جب سلپ ہوا تو وہ گر گیا نیچے فلور پہ، اس کی بیک لگنے سے اس کو بیک انجری ہو گئی. تو امیڈیٹ کاز کیا تھی؟ بیک انجری ڈیو ٹو ریزلٹنگ اسٹرائکنگ آف بیک آن دا فلور. تو ہمارے پاس امیڈیٹ کاز کیا ہوگی؟ ایٹ دا ٹائم آف دی ایکسیڈنٹ، جس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، امیڈیٹ کاز ہوگی. امیڈیٹ کاز کی آگے فردر 2 ٹائپس ہو سکتی ہیں. انسیف ایکٹ ہو سکتا ہے، انسیف کنڈیشن ہو سکتی ہے. سیکنڈ ایگزامپل میں ہمارے پاس ویٹ فلور جو تھا انسیف کنڈیشن تھی. انسیف ایکٹ کیا تھا کہ آدمی ہمارا وہاں سے گزر رہا تھا. دوسری ایگزامپل میں جو ہم نے پہلے دی، ہمارے پاس ڈراپ زون بیریکیڈ نہیں تھا کہ یہاں پہ اوپر سے ٹول گر سکتا ہے، انسیف کنڈیشن. دوسرا ہمارا جو ورکر تھا وہ ایک لائن آف فائر میں کام کر رہا تھا کہ اوپر بھی کام ہو رہا ہے، نیچے بھی کام کیا جا رہا ہے. تو دونوں ہمارے پاس انسیف ایکٹ اور انسیف کنڈیشن موسٹلی ہمارے پاس امیڈیٹ کاز ہوں گی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہیپن ہوا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں انڈر لائنگ اینڈ روٹ کاز، تو یہ کیا ہمارے پاس امیڈیٹ کاز کا بیک گراؤنڈ، ہمارے پاس کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جن کی بیس پہ ہم ایکسیڈنٹ تک پہنچے. اگر ہم نے انسیف ایکٹ کو سٹاپ کیا ہوتا، انسیف کنڈیشن کو ایلیمنیٹ کیا ہوتا تو ہم ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے تھے. ہمارے پاس جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں موسٹلی ہمارے پاس مینجمنٹ فیلئر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، فیلئر ٹو ایڈیکویٹلی سپروائز دا ورک پلیس. ہم نے ایکٹیو سپرویژن پرووائڈ نہیں کی، ہمارے پاس ڈراپ زون کو بیریکیڈ نہیں کیا گیا، ہمارے پاس ایریا کو کلین نہیں کیا گیا. فیلئر ٹو پرووائڈ دا PPEs، ہارڈ ہیلمٹ نہیں تھا، اس کے سلپری شوز تھے. فیلئر ٹو پرووائڈ ایڈیکویٹ ٹریننگ، ان کو ٹریننگ نہیں پرووائڈ کی گئی تھی کہ آپ نے سچویشنل رسک اویئرنیس کیسے کرنی ہے. لیک آف مینٹیننس، کلیننگ نہیں ہو رہی تھی، جہاں سے آئل ڈراپیج ہو رہا ہے یا لیکوڈ ڈراپیج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سلپلی فلور تھا، اس کی مینٹیننس نہیں کی جا رہی. انیڈیکویٹ چیکنگ اینڈ انسپیکشن، ڈیلی ایریا کی کلیننگ چیک لسٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا. یا ہم جب سائٹ پہ اگر کام کر رہے ہیں، ڈراپ زون جو ہماری ایگزامپل تھی، اگر ہم اس کو ریفر کریں تو ہمارے پاس ڈراپ زون کی چیک لسٹ جو ہوتی ہے، انسپیکشن چیک لسٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا. فیلئر ٹو کیری آؤٹ پراپر رسک اسیسمنٹ، ہماری رسک اسیسمنٹ کے اندر سلپ ٹرپ مینشن ہی نہیں تھا، ہماری رسک اسیسمنٹ کے اندر ڈراپ آبجیکٹ مینشن ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے TBT کے اندر لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. ایٹ دین کیا ہوا؟ ہمارے پاس دونوں ایگزامپل کے ایکسیڈنٹ رپورٹ ہو گئے. تو اس سے کیا ہے کہ ہمارے پاس جو انڈر لائن اینڈ روٹ کاز ہوتی ہیں موسٹلی مینجمنٹ فیلئر ہوتا ہے. اگر ہم نے انسیف ایکٹ اینڈ کنڈیشن کو ریکٹیفائی نہیں کیا تو ہمارے پاس ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. فردر مور فار انفارمیشن، ہمارے پاس کسی ایک ایکسیڈنٹ کی امیڈیٹ کاز ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں جب ہمارے پاس کسی ایک ایکسیڈنٹ میں ایک سے زیادہ پارٹیز انوالو ہوں گی. فار ایگزامپل، ہمارا ایک آدمی فورک لفٹ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہو گیا. فورک لفٹ کے اوپر جو میٹیریل تھا، بلاک تھا، وہ ایمرجنسی میں بریک لگاتے ہوئے اس پیڈسٹرن کے اوپر گر گیا. تو امیڈیٹ کاز کیا تھی؟ سب سے پہلے فیلئر ٹو سیکیور دا لوڈ، ہم نے لوڈ کو پراپرلی سیکیور نہیں کیا تھا. پور روڈ پوزیشننگ اینڈ ٹرک کلوز ٹو دا پیڈسٹرن ایگزٹ، ہمارے پاس پیڈسٹرن واک وے سیگریگیشن نہیں کی گئی تھی. ایگریسو بریکنگ، ڈرائیور نے بہت زور سے بریک لگائی جس کا رزلٹ کیا تھا کہ ہمارا جو لوڈ تھا وہ آگے گر گیا. اینڈ انٹرونشن، پیڈسٹرن جو تھا وہ روڈ کراس کر رہا تھا یا روڈ پہ واک کر رہا تھا. تو یہ ہمارے ایکسیڈنٹ کی ملٹیپل امیڈیٹ کاز ہو سکتی ہیں. انسیف ایکٹ بھی کور ہے، انسیف کنڈیشن بھی کور ہے. جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی، کنٹریبیوٹنگ فیکٹر فائنڈ کیا، تو مائٹ بھی ہر امیڈیٹ کاز کی سیپریٹ روٹ کاز ہو سکتی ہے. ہمارا جو ڈرائیور تھا، نیا تھا، اس کو روڈ کنڈیشن کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، اس کو مینٹیننس چیک لسٹ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس کو روڈ پیڈسٹرین کراسنگ واک ویز کہاں پہ ہیں اس کا پتہ نہیں تھا. لیک آف سیگریگیشن واک ویز، جو ہمارا پیڈسٹرین روڈ پہ کام چل رہا تھا،
اسے واک ویز آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلم تھی، سائنیج نہیں تھے، پینٹ نہیں تھا، بیریکیشن سینٹر میں نہیں تھی، تو ہر ایک امیڈیٹ فیکٹر کی سیم علیحدہ سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یا روٹ کاز ہو سکتی ہے۔ تو ڈیٹا انالائسس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے ایکسیڈنٹ کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کیا تھے، امیڈیٹ کاز کیا تھی، ہم نے ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے، ہم نے اپنی آکوپیشنل سائٹ کو امپروو کرنا ہے، تو ڈیٹا انالائسس سے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے روٹ کاز، انڈر لائن کاز، کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اینڈ امیڈیٹ کاز۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کریں گے تو فیوچر میں جا کر نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کی ری اکرنس کو کنٹرول کور کیا جا سکے گا۔ امید کرتا ہوں اسٹیپ 2 ڈیٹا انالائزنگ آف انویسٹیگیشن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے گا۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔